السلام علیکم۔ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ ہمارے ساتھ اور ہماری سوچوں کے ساتھ کیوں کھیلتی ہے۔ اس چیز کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیئر اوپر جائے گا، ہمیں اس میں انٹری لینی چاہیے، جیسے ہی ہم اس میں انٹری لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیئر نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیئر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اب مجھے اس میں سے نکل جانا چاہیے، جیسے ہی ہم اس سے نکلتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شیئر واپس جو ہے وہ اچھا خاصا اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، ان سب چیزوں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی وہ آپ کا یہ سوال ہوگا کہ جب ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے جائے گی، مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہماری سوچیں غلط ہیں؟ تو پہلی چیز جس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری سوچیں غلط نہیں ہوتی۔ اب جب ہماری سوچیں غلط نہیں ہوتی تو پھر مارکیٹ ویسا پرفارم کیوں نہیں کرتی جیسا ہماری سوچ ہوتی ہے، جیسا ہم کو لگ رہا ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے ریفرنس پوائنٹس، جو مارکیٹ کا ایک ریفرنس پوائنٹس بنا ہوتا ہے۔ ریفرنس پوائنٹس کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے ریفرنس پوائنٹس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جب بھی میں یہاں پہ آگے مارکیٹ کا ذکر کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بگ پلیئر جو ہوتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کو تو وہی چلا رہے ہوتے ہیں، 90% جو ہے مرضی ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں کسی شیئر کو اوپر لے جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو کسی بھی شیئر کو نیچے لے آتے ہیں۔ اب وہی پلیئر جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے ریفرنس پوائنٹس کے ساتھ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ریفرنس پوائنٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ریفرنس پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ یہ 19 اپریل کو مارکیٹ جو ہے وہ 46,600 پہ کھڑی تھی، اور واپس آپ دیکھیں کہ 16 مئی کو 42,600 پہ 4,000 پوائنٹس مارکیٹ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ایک مہینے میں جو ہے وہ گر گئی ہے۔ جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے یہ سچویشن ہوئی ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک آپ کا ریفرنس بن گیا ہے، پوائنٹس بن گیا ہے کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، ہر طرف یہی شور ہے، ہر بندہ سیل کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھا کریں، میں آپ کو پہلے بھی ہمیشہ بتا چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اور دنیا میں جتنی بھی مارکیٹ ہیں، سبزی کی مارکیٹ، ہر معاملے کی مارکیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی آپ خریداری کرتے ہیں اس میں اور اسٹاک مارکیٹ میں بہت فرق ہے۔ کیسے فرق ہوتا ہے اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں۔ فرض کریں ایک بندہ 10 کلو سبزی لاتا ہے، اس میں سے کوئی 1 کلو لے کے جاتا ہے، کوئی 2 کلو، تو آخر میں اس کے پاس جو ہے 2 کلو بچتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے سبزی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ فرض کریں میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ آج کے دن کی اگر آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ 82 ملین شیئر کی ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ 82 ملین شیئر ضائع ہو گئے۔ فرض کریں آپ نے اگر 1000 شیئر سیل کیے ہیں تو آگے 1000 شیئر کسی نہ کسی نے خریدے ہوں گے۔ اب دیکھیں جب 4000 پوائنٹس مارکیٹ گری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ شیئر لے کے گھر چلے گئے ہیں اور وہ مارکیٹ سے یہ شیئر نکل گئے ہیں، بلکہ کو اگر ایک خرید رہا ہے، دوسرا بیچ رہا ہے، 10 بندے خرید رہے ہیں، لاکھ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ شیئر واپس مارکیٹ میں ہی پڑ رہے ہیں۔ تو آپ ایک چیز سوچا کریں کہ اگر میں بیچ رہا ہوں، لوگ بیچ رہے ہیں، سارے بیچ رہے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو ہے جو خرید رہا ہے۔ اگر وہ خرید رہا ہے تو کیوں خرید رہا ہے؟ کیا وہ اتنے لاس میں خرید رہا ہے کہ ایک چیز نیچے جا رہی ہے تو پھر خرید رہا ہے؟ پہلی چیز اس کو تھوڑا سا آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں، یہ تو ایک مارکیٹ گر رہی تھی اس لحاظ سے۔ اب دیکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شیئر۔ جیسے میں ابھی ٹیلی کارڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھا تھا کہ ٹیلی کارڈ جو ہے وہ 25 تک گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ شیئر جو ہے وہ 25 تک جاتا ہے، بعد میں اس کا سپر نیٹ آیا، پھر اس کی خبر چلی کہ یہ اب 25 کو بھی کراس کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ایک ریفرنس بیٹھ جاتا ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ پہلے بھی یہاں تک جا چکا ہے، اتنے اوپر تک جا چکا ہے۔ صرف ٹیلی کارڈ نہیں، ہر شیئر جو آپ دیکھیں جو اس کا آئی ہوتا ہے، یا جہاں تک آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس نے 2 یا 3 بار اس کو ٹچ کیا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے جیسے ہی آپ 6 مہینے کی رپورٹ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکتوبر کے بعد یہ 19 تک گیا ہے، پھر نیچے آیا 15-16 تک، پھر 18-19 تک گیا، نیچے آیا 12-13 تک، پھر یہ 18-19 تک گیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ 18-19 تک ضرور جاتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ یہاں پچھلے دنوں میں یہ 10 تک بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، 10 سے کم میں بھی آیا تھا، لیکن کیا ہے پھر یہ 16-17 تک گیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ 18 تک جائے گا، یہ ہوتا ہے ریفرنس پوائنٹ۔ جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پچھلی دفعہ اس نے کیا 3-4 دفعہ اس نے 18 سے اوپر گیا ہے،
جب یہ یہاں نیچے آیا ہے تو جب اوپر جانے لگا اچھے خاصے لوگوں نے اس کو جو ہے کہاں پہ خریدا ہے 16 روپے پہ جا کے، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے آ گیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایزی اسٹاک ایکسچینج پہ جب آپ جائیں تو عید والے دن میں نے آپ کو یہ چھوٹی عید بڑا منافع میں ٹیلی کارڈ کا کلیئر کٹ آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی یہ آپ کو 10 روپے سے کم میں ملے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو لے لینا ہے۔ تو کل آپ نے دیکھا تھا کہ کل کیا ہوا تھا، کل 18 مئی کو یہ آپ کو 10 روپے سے کم میں ملا تھا۔ اب یہاں سے جب آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 18 مئی کو تو یہ 11 روپے 5 پیسے کا تھا، تو یہاں پہ تو صرف کلوزنگ پرائس آتی ہے۔ میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ سچ ہوا یا نہیں، اور صرف ایک ہی دن میں جو ہے وہ آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پرافٹ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو ہے یہ اوپن ہوا تھا 10 روپے 15 پیسے پہ، ہائی گیا تھا 11 روپے 18 پیسے تک، اور لو آیا تھا 9 روپے 18 پیسے تک۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 9 روپے 18 پیسے تک جو ہے وہ اس کا لو لگا تھا۔ تو یہ جب کلوز ہوا ہے 11 روپے 5 پیسے پہ، تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کلیئر کٹ بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی یہ آپ کو 10 روپے سے کم میں ملے، 10 روپے میں بھی آپ نے نہیں خریدنا، 9 روپے کچھ پیسے میں بھی ملے تو آپ نے اس کو خرید لینا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی، اور پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کسی بندے نے 9 روپے 18 پیسے تک آیا تھا، کسی نے 9 روپے 25 پیسے پہ بھی اگر خریدا ہو، اور کل ہی جو یہ کلوز ہوا ہے 11 روپے 25 پیسے، تو آپ دیکھیں صرف ایک دن میں اس کو 19% پرافٹ ہو گیا ہے، جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے جو ہے 10 دن 15 دن پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نقطہ بتا دیتا ہوں، کیوں ایک دم سے نہیں بتاتا، ورنہ یہ ہے کہ جو پھر آپ کا ریفرنس پوائنٹس بن جائے گا کہ یہ چیز یہاں سے وہاں جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، پھر آپ کے ساتھ پلیئر کھیلیں گے۔ تو اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز بتائی جائے تو آپ کو بیچ میں کسی نہ کسی ویڈیو میں ایک آدھ چیز بتا دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ اس سے پرافٹ لے لیا کریں۔ ڈائریکٹ اگر میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو بنا کے اب صرف ٹیلی کارڈ پہ ہی بتا دوں کہ ٹیلی کارڈ جیسے کہ ابھی اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر یہ 3000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی اور صرف ٹیلی کارڈ پہ ہی ہوئی، اور کل یہ 10 سے نیچے چلا گیا، ہر بندے نے اگر اس کو 10 سے نیچے لینا شروع کر دیا، تو اب آپ کیا ہوگا کہ آپ کے پلیئر جو ہیں پھر آپ کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے، فیوچر میں اس کو آرڈر جو ہے وہ اس کو لگا لیں گے، شارٹ سیل کر دیں گے، اور اس کی پرائس 10 سے نیچے کرتے کرتے وہ 6 تک لے آئیں گے، اور پھر آپ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کیونکہ آپ کا ذہن بن جائے گا۔ اچھا ایک تو ہو گیا کہ جب بھی کوئی چیز اوپر جاتی ہے آپ کا ذہن بنتا ہے، یہ جیسا کہ یہاں نیچے آ جاتی ہے۔ اچھا میں نے آپ کو کیوں بتایا تھا کہ جب یہ آپ کو 10 سے نیچے جائے تو آپ نے اس کو لے لینا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ 15 مارچ کو آپ کو یہ 11 روپے 36 پیسے کا نظر آ رہا ہے۔ 15 مارچ سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ جو ہے 10 سے نیچے گیا تھا، 15 مارچ کو ہی گیا تھا، میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پھر 10 سے دو ایک دن جو ہے وہ 10 سے نیچے رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ جب آپ کو 10 سے نیچے ملے آپ لے لیں، تو آپ نے دیکھا کہ صرف جو ہے 15 سے 20 دنوں میں اس نے 60% پرافٹ دے دیا ہے۔ یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خاص کر کے 15 مارچ کا جو 11 روپے 36 پیسے کا ہے۔ اچھا اس کی خاص بات کیا ہے کہ مارچ کے مہینے کا دکھا دیتے ہیں، جس دن بھی یہ 10 سے نیچے جاتا ہے اسی دن جو ہے یہ آپ کو 15 سے 20% پرافٹ دے دیتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں 15 مارچ کو یہ 10 روپے 20 پیسے پہ اوپن ہوا تھا، 11 روپے 41 پیسے تک آئی گیا ہے، 9 روپے 91 پیسے تک یہ آیا تھا۔ 10 روپے سے دیکھیں جیسے ہی نیچے کم آیا ہے تو کلوز ہوا ہے 11 روپے 36 پیسے پہ۔ تو دیکھیں 10 روپے پہ بھی اگر کسی بندے نے اس کو لیا ہو اور 11 روپے 36 پیسے تک جو ہے 13% 13.60% پرافٹ اس کو صرف اسی دن ہو گیا ہے۔ کہ یہاں سے جو میں نے اس کو 3-4 دفعہ دیکھا، یہاں پہ دیکھا 15 مارچ کو دیکھا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ دیکھا، اور اس کے بعد یہ 60% تک اوپر گیا 15 دنوں میں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنا کے آپ کو کلیئر کٹ ہر چیز نہیں بتائی، لیکن آج کی ویڈیو میں جب کلیئر کٹ بتائی ہے، اگر 3000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا تو ظاہری بات ہے جو میری ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کے بڑے پلیئرز بھی دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اب ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا ہر بندے کے۔ دیکھیں ریفرنس پوائنٹس کیا ہوتا ہے، اس کو جب بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ایک جیسی چیز آ جاتی ہے، ایک جیسی چیز بن جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے ایک ریفرنس پوائنٹس۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ٹی آر جی دیکھیں، ٹی آر جی کا آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سے آپ دیکھ لے رہے ہیں کہ جب بھی یہ 70 کو ٹچ کر رہا ہے، یہاں سے آپ دیکھیں 70 کے قریب آ رہا ہے، 69 70 71 72، تو پھر وہ واپس جو ہے 80 84 تک چلا جا رہا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بن جاتا ہے کہ یہ اس کی سٹرونگ جو ہے سپورٹس ہے، یہاں پہ ہم لیں گے۔ تو اب آپ کے پلیئر ہمیشہ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، جو بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، جب بعض دفعہ ایک خبر چل رہی ہوتی ہے کہ یہ شیئر جو ہے فلانی چیز گورنمنٹ نے فلانی چیز جو ہے وہ اس میں یہ آپ کو سپورٹس دے دی ہے یا یہ والا ٹیکس ختم کر دیا ہے، تو خبر ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ اوپر جائے گا،
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن وہ اتنا خاص اوپر نہیں جاتا، 1 یا 2 روپے اوپر جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کے پلیئر جو ہے وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ مال لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سب کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ ہمارے ساتھ نہیں کھیلتی، بلکہ وہ کھیلتی ہے ریفرنس پوائنٹس کے ساتھ۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس پوائنٹس جو ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے ریفرنس پوائنٹس، مارکیٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے اس شیئر کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ ان کو اس سے پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ہلکی سی یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مثال تو دینی ہی ہے، کوئی نہ کوئی مثال آپ کو یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک پلیئر ہے، بگ پلیئر ہے، کوئی بھی ایک پلیئر ہے، اس کے پاس 2 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے، شیئر کی پرائس چل رہی ہے 100 روپیہ، شیئر کی پرائس کیا چل رہی ہے 100 روپیہ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں 1 کروڑ روپیہ آپ کر لیں کہ اس نے ریگولر مارکیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اور 1 کروڑ روپیہ اس نے رکھا ہوا ہے فیوچر مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کی خبر آتی ہے کہ یہ شیئر جو ہے وہ اچھا پرفارم کرنے والا ہے، تو اب دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کرے گا کیا۔ فرض کریں وہ 1 کروڑ روپے کے وہ شیئر لے گا، جو 100 روپے کا جو شیئر چل رہا ہے 100 پہ بھی لے گا، 105 پہ بھی لے گا، 102 پہ، 103 پہ، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا تو اس نے 1 لاکھ شیئر لے لیے کس کے، ریگولر مارکیٹ میں۔ دوسری طرف جب لوگوں نے دیکھا کہ فیوچر مارکیٹ میں ہی کیا ہو رہا ہے کہ فیوچر مارکیٹ میں جیسے ہی ریٹ بڑھ رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اپنے سودے کاٹ رہے ہوتے ہیں، واپس بائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ کیا کرے گا کہ شارٹ سیل کر دے گا، وہی اپنے 1 لاکھ شیئر جو ہے وہ شارٹ سیل کر دے گا، 1 کروڑ روپیہ وہ یہاں پہ شارٹ سیل کر کے، ایک تو یہ آ گیا۔ اب دوسری طرف ایک چیز یاد رکھیں، اب کیا کرے گا کہ چاہے وہ اس نے 102 میں اس کی ایوریج پڑی ہے، 3 میں پڑی ہے، دوسرے دن وہی شیئر جو ہے وہ 1 لاکھ ایک دم مارکیٹ میں پھینک کے وہی 100 روپے والا شیئر واپس 95 پہ لے آئے گا، 100 پہ بھی سیل کرے گا، 99 پہ بھی سیل کرے گا، 98 پہ، 95 پہ، 93 پہ، یعنی جتنا نیچے تک آ سکتا ہے وہ دیتا جائے گا، پرائس نیچے آتی جائے گی، تو آخر میں جب اس کو لوور لاگ لگے گا، فرض کریں 100 والا شیئر ہے 93 پہ، لوور لاگ اس کو لگے گا، تو کیا کرے گا کہ وہی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ریگولر مارکیٹ میں اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور فیوچر مارکیٹ میں بھی 1 کروڑ روپیہ ہے۔ اب جب وہ پرائس کو 93 پہ لے آیا ہے تو 93 پہ آ کے واپس یہ 1 لاکھ شیئر خرید لے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو اس نے 1 لاکھ شیئر سیل کیے ہیں، فرض کریں اس کی ایوریج کوئی اس نے 98 میں کیا ہے، کوئی 100 میں کیا ہے، کوئی 98، کوئی 92 میں، کوئی 94، جتنے میں بھی کیا ہے، تو اس کی ایوریج اگر آپ کر لیں 95 کر لیں فرض کریں، تو اب اس کے پاس واپس 95 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اس میں سے 93 لاکھ کے اس نے پھر 1 لاکھ شیئر خرید لیے، تو دیکھیں 2 لاکھ روپیہ تو اس کے پاس اب اس کو واپس بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، دوسرے دن وہ پھر 93 سے اس پرائس کو نیچے لاتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی شیئر 93 92 میں بیچے گا، کوئی 91 میں بیچے گا، کوئی 90 میں بیچے گا، کوئی 88 میں بیچے گا، تو اس طرح فرض کریں اس کو ایوریج 90 پڑتی ہے، تو کیا کرے گا 88 پہ جب آ کے وہ واپس وہی سارے شیئر واپس لے گا، 2-3 لاکھ روپیہ اس کو پھر واپس بچ جائے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ ایک تو پرائس جو ہے وہ لے آئے گا 80 پہ، ایک طرف تو پرائس 80 پہ لے آیا، دوسری طرف اس کے پاس واپس 1 لاکھ شیئر بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اب اس کے پاس اکاؤنٹ میں بھی 8-10 لاکھ روپیہ واپس پڑا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں سے دیکھیں کہ جو اس نے فیوچر مارکیٹ میں 100 پہ جو 1 لاکھ شیئر لیے تھے، تو وہ 80 پہ اگر قیمت آ گئی ہے تو 20 لاکھ سیدھا اس کو اس طرف سے پرافٹ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پرائس 80 پہ ہے تو یہاں پہ بھی 1 لاکھ اس کے پاس شیئر موجود ہیں۔ اب یہی شیئر 80 آپ لوگوں کا ذہن تو بنا ہوا ہے 100 کا، زیادہ تر لوگوں نے 100 کا خریدا ہوا ہے، اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آرام کے ساتھ جب واپس 100 پہ جائے گا تو یہی اب اس نے 80 پہ خریدے ہوئے ہیں، 100 پہ جا کے 20 لاکھ ادھر سے کما لے گا، 20 لاکھ ادھر سے کما لیے، یہ جو کم میں خریدتے ہوئے یہ اس پہ بھی میری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ یہ چیزیں بھی دیکھ لینا۔ اب اس ویڈیو میں یہ والی چیز یہاں پہ بتاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا چکر ہو جائے گا، لیکن خیر ہم کہنا کیا چاہ رہے تھے، یہاں پہ میں آپ کو اگلی مثال دیتا ہوں کہ جو آج کل مارکیٹ کی صورتحال ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے دنوں سے مارکیٹ جو ہے وہ گر رہی تھی، اچھی خاصی مارکیٹ جو ہے وہ 4000 پوائنٹس جو ہے وہ گر رہی ہے، تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 دنوں سے مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے جا رہی ہے، بعض اسکرپٹ جو ہیں وہ پازیٹیو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، بعض نیگیٹو۔ اب آپ کو میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آپ کو اچھا خاصا لاس ہو چکا ہے، زیادہ تر لوگ ہیں جن کو 30% 40% لاس ہو چکا ہے، جتنی یہ مارکیٹ نیچے گری ہے، کچھ کو 20% ہوا ہے۔ اب ایک تو زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جب ہر شیئر جو ہے اتنا نیچے پرائس پہ مل رہا ہے تو اس کو خریدیں۔ دوسری بات
کہ دوسری بات جو ہے کہ اب زیادہ تر لوگ لاس کیسے کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو شیئر ہے وہ ابھی بھی نیچے جا رہا ہے، تو دوسری طرف کچھ شیئر جو ہے وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہی آپ دیکھیں کہ ٹاپ 10 میں آپ کو 5 جو اسکرپٹس ہیں وہ نیگیٹو نظر آ رہے ہیں، 5 پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور جو پازیٹیو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ 12.96% جو ہے صرف پہلا اسکرپٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے، نیگیٹو والے بھی اگر آپ دیکھیں تو 3% نیگیٹو میں جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس جتنے بھی شیئر ہیں وہ ہیں نیگیٹو میں، تو باقی جو اوپر جا رہے ہیں وہ پازیٹیو میں ہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ پہلی غلطی تو یہ کریں گے کہ وہ نیگیٹو والے شیئر جو ہے وہ بیچ کے آپ کوشش کریں گے کہ انوینٹری لیں، تو یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ کیونکہ کیا ہے کہ یہ سارے شیئر آہستہ آہستہ باری باری واپس اوپر جائیں گے، لیکن یہ آپ کا پہلے جو ہے نا کباڑا نکال کے جائیں گے۔ کباڑا کیسے نکالیں گے؟ جو شیئر آپ کے پاس ہیں وہ نیچے ہیں، آپ ایک تو ان کو بیچیں گے، جب ان کو سیل کریں گے اس کا مطلب ہے آپ نے لاس بک کر لیا ہے، ایک طرف ان سے کو سیل کر کے آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ والا شیئر تو اوپر جا ہی نہیں رہا، میں اس میں انٹری لیتا ہوں جو اوپر جا رہے ہیں۔ جب آپ ان میں انٹری لے لیں گے جو اوپر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ کل یہ سارے جو ہے وہ واپس نیچے آئیں گے اور دوسرے شیئر جو ہوں گے وہ اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے یار میں نے ان میں انٹری لی تھی تو یہ تو تھوڑا سا اوپر گیا اور اس کے بعد وہ مسلسل نیچے جانے لگا ہے، تو دوسرا اوپر جانا شروع ہو جائے گا جب تک آپ کو پتہ چلے گا وہ 5%، 7%، 10% جو ہے وہ جیسے یہ دیکھیں 12% ہے بے شمار یہاں پہ آپ کو شیئر نظر آ رہے ہوں گے جو 7%، 8%، خیر 7.5% سے اوپر تو لگ جاتا ہے، اپر لاک لگ جاتا ہے، لیکن یہ جو شیئر ہوتے ہیں جن کی پرائس 12 روپے سے کم ہوتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں، اچھے خاصے اوپر بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی شیئر ہیں یہ سارے باری باری جو ہیں وہ اوپر جائیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ جس میں آپ انٹری لیتے جائیں گے وہ واپس نیچے جاتا جائے گا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ والا شیئر اوپر جا رہا ہے، آپ جا کے اس میں گھسیں گے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا، اور جس کو آپ چھوڑ کے جائیں گے کہ یہ نیچے جا رہا ہے مجھے اس میں سے نکلنا چاہیے، تو دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ ہوتا ہے کمال ریفرنس پوائنٹس کا، ان کے ساتھ مارکیٹ آپ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اور اگلے دنوں میں اچھا خاصا کھیلے گی۔ کبھی آپ ادھر سے جو ہے وہ نکلیں گے دوسرے شیئر میں گھسیں گے، جیسے ہی گھسیں گے دوسرے دن دیکھیں گے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا اور آپ والا شیئر اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ تو اگلے دنوں میں یہ سارے شیئر واپس اپنی ریکوری کریں گے، ٹائم لگائیں گے، ہو سکتا ہے جو شیئر آپ نے لیا وہ ریکوری کرتے ہوئے 1.5 مہینہ لگا دے، دوسرا شیئر جو ہے وہ 5 دنوں میں ہی اوپر چلا جائے، لیکن جب آپ دیکھیں گے اچھا خاصا اوپر چلا گیا تو شاید جس وقت آپ لیں وہ اس کا آخری ٹائم ہو اوپر جانے کا، اس کے بعد وہ مزید اوپر نہ جانا چاہتا ہو، اور جب آپ نے انٹری لی وہ واپس نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے اپنے حساب سے انٹری لینی ہے اور دیکھنا ہے کہ ایک تو ان خبروں پہ نہیں جانا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرف سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس طرف نہیں جانا، اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے طریقے سے جو ہے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں۔ جب بھی ہم کسی سنی سنائی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ایک پوائنٹس بنا ہوتا ہے اس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہوتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی شیئر چل رہے ہیں کوئی بھی شیئر آپ کا ایسا نہیں ہے 2-3 کمپنیوں کے علاوہ کہ جو کمپنی کی پرفارمنس کے لحاظ سے جو ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہو، اچھے خاصے شیئر ہیں، ان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ نیگیٹو میں جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ شیئر اچھے خاصے پازیٹیو میں جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اچھی خاصی پازیٹیو میں ان کے شیئر اتنے زیادہ نیچے گر گئے ہیں۔ تو یہ سارا چکر جو سٹاک مارکیٹ کا ہوتا ہے یہ ریفرنس پوائنٹس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ہماری سوچوں کے گرد۔ جو بھی ہماری سوچ ہوتی ہے کسی بھی شیئر کے مقابلے میں مارکیٹ ہمارے ساتھ ویسا کھیل رہی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اسی لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی سوچ بنے گی کہ یہ اوپر جا رہا ہے میں اس میں انٹری لوں تو وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ باری باری جو ہے نا سارے شیئروں کو یہ واپس اوپر کے لے کے جائیں گے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ ادھر سے نکلیں گے ادھر گھسیں گے وہ نیچے، ادھر سے جو ہے نکلیں گے دوسرے میں گھسیں گے وہ نیچے۔ تو ان سب چیزوں کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب باقی چیزیں بھی اگر یہ ساری جو آپ نے دیکھنی ہے، ایزی اسٹاک ایکسچینج کا یہ جو چینل ہے یوٹیوب پہ، اس پہ ہر قسم کی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، آپ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کمنٹس کریں، میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گا، آپ وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پرافٹ ہو، ساری چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد ٹریڈنگ کریں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے۔ تو انشاءاللہ بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔